بلا تاخیر طالب علم حضرات اور سابق فضلاء جتنے تشریف فرما ہیں ذرا سٹیج کی طرف متوجہ رہیے۔ آپ کو ایک منظر دکھانے لگا ہوں۔ ہمارے لیے آج اگر یوں کہا جائے سارے مہمانوں کی خوشی ایک طرف اور دو عظیم شخصیتوں کی خوشی ایک طرف، اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ مجھے طالب علم بھائیو ایک بات بتاؤ، سال بھر ابو جی کی زبان مبارک سے آپ نے نام سنا ہے نا پنڈی گھیب والے استاد محترم؟ اونچی آواز سے بولو یار، ہاتھ بلند کرو، نام سنا ہے سارا سال آپ نے؟ سابق فضلاء بیٹھے ہو، ذرا بتاؤ ابو جی قرآن مجید کے ترجمہ کرتے وقت کیا فرمایا کرتے ہیں کہ میرے استاد جی کا یہ معنی ہے؟ سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے آپ نے؟ والمؤتفقۃ اہوا، جی ہاں، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ چند معنی بڑے ہی مشہور ہیں۔ ابو جی سے سنا ہے نا آپ نے کہ میرے پنڈی گھیب والے استاد جی حضرت مولانا قاری سلطان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ابو جی نے 4 سال پڑھا۔ صبح جو ترجمہ قرآن مجید جامعہ کے نمازی حضرات اور انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہیں، جو ابو جی صبح ترجمہ پڑھاتے ہیں اور آپ نے طالب علم بھائیوں آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، یہ فیض ہے پنڈی گھیب والے استاد جی حضرت مولانا قاری سلطان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا۔ آج ان کے فرزند، ان کے جانشین، ان کے جامعہ کے محتمم جو سٹیج میں آپ دائیں طرف جن کے ہاتھ مبارک میں سرخ رومال ہے، حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج ان کے آنے کی ہمیں خوشی یوں ہی ہو رہی ہے جیسے حضرت استاد جی تشریف لایا کرتے تھے۔ دعا کریں اللہ ہمارے استادوں کی قبر کو منور فرما۔ اونچی آواز سے کہیے آمین، اور اونچی آواز سے کہیے کہاں پنڈی گھیب اور کہاں دارالتوحید، یہ جامعہ فاروقیہ کا فیض ہے۔ اور اس کے بعد دوسری ایک خوشی کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ابھی جو درس بخاری شریف کی مجلس سجنے لگی ہے، دورہ حدیث شریف جامعہ میں شروع ہوا ہے، منڈیالہ کے طلبہ کرام اور جامعہ کے قدیم فضلاء، آپ مجھے بتاؤ ابو جی کی زبان مبارک سے سال بھر آپ نام سنتے ہیں نا؟ میرے ملوالی والے استاد محترم حضرت مولانا عبد القدوس صاحب، نام سنا ہے رحمت اللہ علیہ؟ اونچی آواز سے بولو یار، اونچی آواز سے بولو، نام سنا ہے؟ کون سی کتاب کی سند ہمارے استاد عبد القدوس صاحب سے ملتی ہے؟ سراجی کی۔ اونچی آواز سے ابو جی کی زبان سے آپ نے 12 مرتبہ نام سنا ہے، اور پھر آپ نے یہ نام بھی سنا ہے کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا نور محمد صاحب فاضل دیوبند رحمہ اللہ تعالی سٹیج پہ استاد عبید الرحمن صاحب کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس جو شخصیت تشریف فرما ہیں، یہ ابو جی کے ان استادوں کے بیٹے ہیں جن سے ابو جی نے سراجی پڑھی ہے، جن سے ابو جی نے صرف پڑھی ہے، اور استاد مولانا نور محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ پوتے ہیں، استاد عبد القدوس صاحب کے یہ بیٹے ہیں۔ کہاں ملوالی ضلع اٹک، کہاں منڈیالہ اور دارالتوحید، ملوالی کے شروع میں بھی میم، منڈیالہ کے شروع میں بھی میم۔ انشاءاللہ قیامت کے دن جب استادوں کے شاگرد اٹھیں گے، ان کے صدقات جاریاں پیش کیے جائیں گے، تو ملوالی والے ہمارے دونوں استاد محترم، پنڈی گھیب والے ہمارے استاد محترم انشاءاللہ خوش ہوں گے کہ ان کے شاگردوں میں ہمارے والد ماجد نے جو صدقہ جاریہ اپنے استادوں کا جلایا ہے اور ان کا فیض پھیلایا ہے، انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ وہاں بڑے بڑے سرمایہ دار بھی رشک کریں گے، کاش ہم نے بھی دین پڑھا ہوتا، اولاد کو دین پڑھایا ہوتا۔ آپ سب حضرات ذرا ہاتھ بلند کر کے دونوں حضرات کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں جزاکم اللہ۔ آپ ان دونوں شخصیتوں کا شکریہ ادا کریں، ان دونوں کی آمد سے ہماری رونق دوبالا ہوئی ہے۔ آج ترجمے کی اسناد تقسیم ہوں گی، استاد عبید الرحمن سب خوش ہوں گے، ابھی سراجی کی سندیں تقسیم ہوں گی، ملوالی والے استاد خوش ہوں گے، اور پھر درس بخاری کی خوبصورت مجلس منعقد ہونے والی ہے۔ فاضل دیوبند حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری کے شاگرد استاد نور محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، کاش ہماری آنکھوں نے بھی ان کی زیارت کی ہوتی۔ ابو جی سے اتنا عقیدت مندانہ انداز میں ہم نے ان کا تذکرہ سنا ہے، جب سے ہم نے شعور کی آنکھیں کھولی ہیں ہم نے پنڈی گھیب والے استاد جی، ملوالی والے استادوں کا نام سنا ہے۔ دل کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن، بڑی اونچی بات کرنے لگا ہوں ذرا آمین کہنا، دل کرتا ہے یا اللہ ہمیں بھی ان بزرگوں کی صفوں میں کھڑا کر کے ان کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمانا۔ یہ دارالتوحید فیض ہے ملوالی والے مدرسہ کا،
پنڈی گھیب والے مدرسہ کا میں ان دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں آج سب مہمانوں کے آنے کی خوشی ایک طرف، آپ شیخین کے آنے کی خوشی ہمیں ایک طرف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح اپنے استادوں کی قدر کی توفیق دے جیسے ہمارے باپ نے کی ہے۔ مجھے بتاؤ ہمارے ابو جی کا مزاج ہے استاد تو استاد، استادوں کی اولاد کا بھی ادب ہمیں سکھاتے ہیں، استادوں کی اولاد کا بھی ادب کرتے ہیں۔ آج استاد ملوالی والے دنیا میں نہیں مگر ان کی خوشبو نظر آ رہی ہے، پنڈی گھیب والے استاد جی نہیں مگر ان کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ دعا کریں اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اور ہماری روحانی ماں پنڈی گھیب والے ہماری روحانی اماں جی اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر سلامت فرمائے۔ جامعہ مفتاح العلوم ملوالی، دارالعلوم فاروقیہ پنڈی گھیب، ہم دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کی صبح تک ان کا فیض جاری اور ساری فرما دے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں، اور اس سے پہلے اٹک سے ہمارے بزرگ الراشد صاحب لائیو ہماری کوریج کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں سے میں تشریف لائے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الاخوت فاؤنڈیشن کے یہاں ورکر بیٹھے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا میں ہماری اس کانفرنس اور سالانہ پروگرام کو جو کوریج دی ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا عزیر جاجروی صاحب تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے دعوت دوں گا اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ دیگر علماء کرام جو برآمدے میں بیٹھے ہیں آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ بلا تاخیر بیان شروع ہو رہا ہے۔ محبوب عوام، فاضل جلیل، داعی توحید و سنت حضرت مولانا مفتی عمر رحمانی صاحب دار التوحید کی سالانہ توحید و سنت کانفرنس سے آپ کے سامنے مخاطب ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی عمر رحمانی صاحب۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. کیسے؟ اتر کر ہیرا سے جو سوئے قوم آیا، جو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے آ کر ہلا دی. ایک قرآن تہے نورانی شیشہ، لوگوں سیدھا راہ دکھلاوے، جیڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہی پاوے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے وہ آگے تشریف لیں. ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں،
آج کا یہ خوبصورت پروگرام خوبصورت عنوان، خوبصورت موقع، خوبصورت گلشن، خوبصورت علاقے میں ملک پاکستان اور گجرانوالہ کی عظیم دینی دستگاہ مدرسہ دار التوحید کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم المقام، قابل صد احترام استاد العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر، جامع المعقول والمنقول، استادی مکرم حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن فاروقی صاحب زید مجدہ، اور ان کے صاحبزادگان نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا۔ سب سے پہلے دعا ہے، دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے بیٹھنے گھڑی کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ اس گلشن کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے۔ دن دگنی رات چگنی اللہ اس گلشن کو ترقی عطا فرمائے، اور جو خوش نصیب میرے بھائی جنہوں نے ایک سفر شروع کیا تھا، آج اس سفر کی تکمیل ہو رہی، اللہ میرے ان بھائیوں کا یہ پڑھنا اور اساتذہ کرام کا پڑھانا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ میں گفتگو اپنے بھائی کی ان باتوں سے کرنا چاہتا ہوں جو وہ فرما رہے تھے کہ اس گلشن کی نسبت کس گلشن کے ساتھ ہے، اور اس استاد کی نسبت کن اساتذہ کرام سے ہے۔ آج میرے ذمے مولانا انعام الرحمن صاحب نے کوئی موضوع نہیں لگایا، تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا گفتگو کروں، تو میرے بھائی نے مجھے ایک رخ دے دیا، انشاءاللہ اسی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جس علم کے لیے طلباء کرام دور دراز کا سفر کرتے ہیں، کہاں اٹک، کہاں پنڈی، کہاں رحیم یار خان، کہاں ملتان، کہاں کون سا شہر، اور کہاں یہ شہر، یہ ایک کڑی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، یہ چل رہا ہے۔ دینی تعلیم اور قرآن و حدیث کا علم پڑھنے سیکھنے والے یہ اتنا بڑا عظیم علم ہے، یہ اتنا بڑا عظیم علم ہے کہ جو بندہ اسے حاصل کرتا ہے آگے پڑھاتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر کسی نے مرنا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو قرآن و حدیث کا علم جب بندہ پڑھنے لگتا ہے، پڑھانے لگتا ہے، جب وہ ایک دن دنیا سے چلا جاتا ہے، تمام دروازے باب بند ہو جاتے ہیں، اور یہ جو علم اس نے پڑھا تھا، پڑھایا تھا، استاد در استاد، استاد در استاد، یہ سلسلہ چل رہا ہے، بندہ تو چلا گیا، لیکن میرے میٹھے مدنی سوہنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کھاتے کی اندر، اس کے نامہ اعمال کی اندر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کیوں نہ؟ میں کسی اور طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، شاید کوئی کہے کہ کسی اور کی طرف اشارہ کر کے نفی کر کے جا رہے ہو، نہیں، پھر کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلوائیں، کیوں نہ پھر ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور قاری اور عالم بنائیں، جو دنیا سے بندہ چلا جائے کھاتے کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے۔ آئیے جو میں نے حدیث پڑھی اسی پہ بات کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ میرے مڈیالہ تیغ کے روشن ضمیروں، گجرانوالہ کے روشن ضمیروں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جڑے ویلے بندے تے موت آ جائے، مرنا تو ہے، موت کا پیالہ پینا تو ہے، آج نہیں تو کل، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے۔ یاد رکھیے گا عقیدے کی بات ہے، جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، نبی ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، امیر ہے، غریب ہے، ایک نہ ایک دن موت کا پیالہ پینا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ آئیے گڑے ویلے بندے تے موت آ جائے، بندہ فوت ہو جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، مگر تین عمل اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے کیڑے؟ سنیے گا آواز آئی الا من صدقۃ جاریۃ، بندہ تو فوت ہو گیا لیکن دنیا کی اندر صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، کھاتے کی اندر ثواب لکھا جاتا ہے۔ مسجد بنوا کے گیا، مدرسہ بنوا کے گیا، یہ عظیم صدقہ جاریہ ہے میرا نوجوان، عظیم صدقہ جاریہ ہے میرے تاجر بزرگوں، میرے بھائیوں۔ مسجد کا بنانا، مدرسے کا بنانا، راستہ کھلا کرانا، کنواں کھدوانا، بلکہ مسجد کے بارے میں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من بنا للہ
लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिस बंदे ने दुनिया के अंदर अल्लाह का घर बनाया है, मस्जिद बनाई है, कुर्बान जावा अल्लाह का घर बनाया है, और दुनिया वालों अल्लाह जन्नत के अंदर उसका महल बनाता है। एक और जुमला बड़ा प्यारा, ये मस्जिद का बनाना, मदरसे का बनाना इतना बड़ा अजीम काम है। जब मैंने कुरान मुकद्दस का मुताला किया, और दुनिया वालों ये इतना बड़ा अजीम काम है कि इस काम के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को चुना था। बैतुल्लाह की तामीर होने लगी, बैतुल्लाह की बुनियादें खड़े होने लगी। रब का कुरान है, इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मस्जिद की तामीर होने लगी, मदरसा बनने लगा। तवज्जो मेरी तरफ, मैं इस बात को इस अंदाज में अर्ज करूं, हाय मिस्त्री वाला काम, तगारी वाला काम, तगारियां उठाने वाला काम, मजदूरी वाला काम, हाथ में तेशा और कांटी उठाने वाला काम, ये काम करने वाले खलीलुल्लाह हैं, तगारियां उठाने वाले ज़बीहुल्लाह हैं। जो मस्जिद और मदरसा बन रहा है उसका नाम बैतुल्लाह है। सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाए। मदरसा बनाने वाला खलीलुल्लाह, मस्जिद बनाने वाला खलीलुल्लाह, तगारियां उठाने वाला ज़बीहुल्लाह। मस्जिद और मदरसे का नाम कुर्बान जावा बैतुल्लाह। जब ये मस्जिद बन गई, मदरसा बन गया, तामीर मुकम्मल हो गई, अल्लाह के पैगंबर ने रब की दरबार में इल्तजा की है, मेरा अल्लाह रब्बना वब्अस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ मेरा करीम अल्लाह, मदरसा तो तेरा बन गया, मस्जिद तो तेरी बन गई है, लेकिन मैं तेरी दरबार में इल्तजा करता हूँ, इस मदरसे का मुदर्रिस ओ भेजे सरकी ओ भेजी जेड़ा तेरी दरबार दी अंदर हिक्को मोती है, ओदे नाल दा होर कोई नहीं। मुझे याद है पिछले साल मैंने सीरत पर और हुजूर की शान पर कुछ अशार पढ़े थे। सुभान अल्लाह, यही हमारा अकीदा है, यही हमारा अकीदा है। सुनिएगा कि मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी का शान, मेरे नबी का मर्तबा, मेरे नबी की बुलंदी, मेरे महबूब की रिफत इतनी आला, इतनी आला, इतनी आला। आइए जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नत का तालिब इल्म कहने लगा है, अल्लाह को लोग घाटे ते सारे जहान तो वधे, और रब्बुल आलमीन ए रहमतुल लिल आलमीन ओ जुल जलाले ए आमना दलाले ओ खाले के ए मखलूक के ओ राधे के ए मर्जो के ए आबेदे ओ माबूदे ए साजिदे ओ मसजूदे ओ दी रबूबियत ए दी नबूवत ओ दी किताब ए दा खिताब ओ दा हुक्म ए दा तरीका है ओ दा हुक्म ए दी सुन्नत ओ दी इबादत ए दी इताअत ओ दुनिया वालों ओ दा राज ए दा रिवाज ओ राज वाला मुहम्मद मेराज वाला ते गल मुक गई है ओ अहद ते अहमद नहीं बोलेगा ओ आए बाहर कारे हकीकत कुल हो वल्लाह अहद व निगहबाने तनो जाने तो अल्लाह समद लम यलद यारम लम यूलद बाहर जा दस्तगीर लम यकुन हाफिज तोरा नासिर लहू कुफुवन अहद हेके 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 जय
نہیں دی ہر دم سکے 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 کیڑا ہے کنو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک او احد احمد توجہ کرا اے او نہیں تے او اے نہیں بلکہ رب دا قرآن آدھا ہے سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اے عابد جس ویلے اتھو گیا اس ویلے بھی بندہ ہے جس ویلے رب دی دربار پہنچا اس ویلے بھی بندہ ہے اے نہیں تے او ہو گیا ہوئے تے اے تھی گیا ہوئے نہیں 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 بلکہ رب دی دربار دی اندر میرے محبوب نے آکھیا ہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ اے میرا اللہ مالی تے قولی تے بدنی باتاں چھک دیاں تا تینوں چھک دیاں نے زمین تیری ہوئے تے جبین میری ہوئے تا میں دیکھیا ہے دنیا والو میرے محبوب دی عبادت میرے محبوب دے سجدے میرے محبوب دا قیام میرے محبوب دے سجدے میرے محبوب دے قادے میرے محبوب دے رکوع کہ قرآن بھی بول پوے تے آکے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا شاعر اپنے انداز بول پوے تے آکھے کرن دشمن بھی تعریف کرن دشمن بھی تعریف لیاقت اے جہی ہوئے پیغمبر مقتدی ہوئے امامت اے جہی ہوئے کرن دشمن بھی تعریف لیاقت اے جہی ہوئے پیغمبر مقتدی ہوئے امامت اے جہی ہوئے کٹن راتا مسلے تے کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج ویندے نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہوئے او دنیا والو جیڑا عبادت کرے او معبود نہیں ہوندا جیڑے سجدہ کرے او معبود نہیں ہوندا مسئلہ پکا کے جائیے معبود ہے تے کلا اللہ ہے او خالق ہے او مالک ہے او مشکل کشا ہے حاجت روا ہے نفع تے نقصان دا مالک ہے عزت تے ذلت دا مالک ہے منت تے نیادہ ہوں گیا چھک دیا نے او دے نا تو علاوہ کسے ہور دیا کوئی نہیں آئیے گل لے آئیے اللہ دے خلیل پیغمبر نے دعا منگی میرا کریم تے رحیم اللہ او بھیجی جڑا تیری دربار دی اندر ایک کوئی موتی ہے او دے نال دا ہور کوئی نہیں ہے اللہ دا قرآن آکھے ایڈے شان تے مقام والا ایڈے مرتبے تے بلندی والا رب نے گلی بکاری تیے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اتنی ذکر دے بلندیاں میرے نبی دیاں قرآن مقدس پہ دسدائی دنیا والو عالم ارواح تا محمد دے تذکرے تے ذکر نے جناب ابراہیم دے دعا میرے محمد دے تذکرے جناب حضرت عیسیٰ دیاں بشارتاں میرے نبی دا تذکرہ تورات دے ورکاں دی اندر میرے نبی دا تذکرہ انجیل دے صفحے دی اندر میرے نبی دا تذکرہ زبور دی اندر میرے نبی دا تذکرہ کس نے کہا کہ یہ لوگ نبی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں نہیں 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 میں تو یوں کہتا ہوں یہ سوچنے والا بھی دائر اسلام سے خارج ہے میں ابھی بات کر رہا ہوں میرے سے پسینہ ٹپک رہا ہے میں جاؤں گا نہاؤں گا اور عطر لگاؤں گا پرفیوم لگاؤں گا اور دنیا والوں میرا نبی تو وہ ہے جس کے پسینے کو لوگ اپنی ڈبیا میں بند کر دیں پوچھنے والے پوچھے کیا کریں گے تو آواز آئے ہم تو غریب ہیں ہم نے تو عطر خریدنے کی طاقت کوئی نہیں ہے ہم نے اپنے بچوں کو محمد کا پسینہ لگا دینا ہے
صحابہ فرماتے ہیں دنیا والوں اگر اللہ کے نبی کو دیکھنا پڑتا، اللہ کے محبوب کو تلاش کرنا پڑتا کہ محبوب دو جہاں آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے چن کہاں سے گزر گئے ہیں، تو گلی پہ کھڑے ہو جاتے۔ گلی تین دن بتایا کرتی تھی کہ آمنہ کا در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر گئے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ اللہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اے دنیا والو میرے نبی کے پسینے کی اندر اتنی خوشبو ہے، اتنی خوشبو ہے۔ ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا پسینہ لگا کے جوان جا رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، انس یہ کہاں کا عطر لگایا ہوا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی دکان کا عطر کوئی نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے جو میں نے لگایا ہوا ہے۔ کس نے کہہ دیا؟ یہ استاد میرے، یہ دیوبند والے اشاعت والے نبی کو نہیں مانتے، آپ جیسا سمجھتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، آپ جیسا سمجھنے والا بھی دائرے اسلام سے خارج ہے۔ آئیے خلیل پیغمبر کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ وہی بھیجی جو تیری دربار دے وچ کوئی موتی ہے، اس لیے میں کیوں نہ کہوں مسجد بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ، مدرسے اور مسجد کا نام بیت اللہ، مدرس کا نام محمد الرسول اللہ، نصاب کا نام کتاب اللہ، اور میرے نبی نے جو نصاب جن کو پڑھایا ہے خدا دی قسم کر دے آدھا انہاں دنا رب دا قرآن بول دیتے آدھائی اولئک حزب اللہ۔ بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ، مسجد کا نام بیت اللہ، مدرس کا نام امام کا نام محمد الرسول اللہ، نصاب کا نام کتاب اللہ، اور اس نصاب کو پڑھنے والے، اس نصاب کو سیکھنے والے، اس نصاب کی تعلیم لینے والے، یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں قرآن گواہی دے رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی نے کتاب سکھائی، میرے نبی نے حکمت سکھائی، میرے نبی نے قرآن پڑھایا، میرے نبی نے سنت سکھائی، اس لیے تو قرآن میرے سامنے ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پھر میرے نبی کی حدیث میرے سامنے، اے میری امت کے لوگوں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھ محمد کو معلم بنا کے بھیجا ہے۔ پھر میرے نبی کی زبان، میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کا ارشاد، پھر آواز آنے لگی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اس لیے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ آئے ہے پہلے نمبر پہ میرے نبی نے فرمایا بندہ دنیا کے اندر ایسا کام کر کے جائے، دنیا سے تو چلا جا رہا ہے لیکن کھاتے کے اندر اس کا اکاؤنٹ ایسا کھل جائے جسے سیونگ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ ویسے حرام ہے یہ بینک کے اندر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا نہیں بولے تو سیونگ اکاؤنٹ ادھر آپ نہیں کھلوا سکتے، یہ جو آج ہمارے اندر بینکیں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے مسجد بناؤ۔ بڑی بات کر گیا نہیں سمجھے، بڑی بات کر گیا۔ سیونگ اکاؤنٹ ادھر کھلوائے، دار التوحید میں آئے، استادیہ مکرم سے پوچھے درسگاہ بنانی ہے کہاں بنوا،
پریشان ہو گئے کہ میں چندہ کرنے لگا؟ نہیں بولے، صرف میرے ساتھ بولے، بس یہی آپ کے ذہن میں بات بٹھانی ہے۔ ہاں، کون سا کام رہ گیا پتہ ہی نہ چلے، اسے خبر ہو کسی اور کو پتہ ہی نہ۔ یہ سیونگ اکاؤنٹ، صدقہ جاریہ، مسجد کا بنانا، مدرسے کا بنانا، کنواں کھدوانا، راستہ کھلا کرانا، اور ہم نے اپنے راستے تنگ کیے۔ ناراض تو نہیں ہوگا؟ چلنا نہیں دینا، گزرنے نہیں دینا، کیوں بھائی؟ اور اس کے لیے راستے بند ہیں جو میرے اور آپ کے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے ہمسائے ہیں۔ مولانا عزیر صاحب کو پتہ ہے ہمارے علاقے میں لوگ ٹریکٹر کی ٹرالیاں کمان سے نکالنے نہیں دیتے، کیوں بھی جھیڑا ہے، جھگڑا ہے، کیوں نہ کڈھانے دے بھائی؟ میں اپنی زمین تو ایک راستہ نہیں دیونا۔ کئی دفعہ کوئی فیصلے استاد کریں دن تو کوئی چودھری کریں دن تو کوئی ملک صاحب کریں دن۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بندے نے فون کیا، جی فلانا بندہ میرا ٹریکٹر کماند کا ٹرالی ادھر سے گزارنے نہیں دیتا، آپ اسے فون کریں شاید آیا آ جائے۔ میں نے پھر اسے منت کی، بھائی راستہ کھلا کرانا یہ صدقہ جاریہ کا یعنی زمرے میں آتا ہے، یہ راستہ اسے دے۔ بلکہ سنیے گا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ۔ میرے میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 اور کئی شعبے ہیں۔ پہلا ایمان کا شعبہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ سنیے گا، استاد موجود ہے۔ ادنا ایمان کا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں روڑا پڑا ہے، راستے میں کانٹا پڑا ہے، اس روڑے کو، اس کانٹے کو اٹھا کے سائڈ پہ ڈال دینا۔ میرے میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ اس لیے جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں، تاجر بیٹھے ہیں، زمیندار بیٹھے ہیں، راستہ بند نہیں کرنا، مخلوق کے لیے راستہ کھلا کرنا ہے اور کھول دینا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا او علم ينتفع به، علم پڑھا کے گیا۔ ابھی میرے بھائی نے تذکرے کیے، میرے استاد کے بارے میں تذکرے کیے، انہوں نے کہاں پڑھا، انہوں نے کہاں پڑھا۔ ہائے ہائے، یہ ایسا سیونگ اکاؤنٹ ہے گجرانوالے والوں، ایسا سیونگ اکاؤنٹ ہے مڈیالہ تیغا والوں۔ آئیے آج اس حدیث کو سننے کے بعد آئیے یہاں ارادہ نہیں بلکہ وعدہ کر کے جانا ہے۔ بیٹے کو حافظ بنانا ہے، بیٹے کو قاری بنانا ہے، بیٹے کو عالم بنانا ہے، بیٹے کو مفتی بنانا ہے۔ انشاءاللہ یہ ارادہ اور وعدہ کر کے جائیں۔ آپ کا بیٹا عالم بن گیا، آگے اس نے پڑھانا شروع کیا، بلکہ اس کی اندر ایک اور بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ تعلیم ایسی ہے، یہ قرآن والا علم ایسا ہے، یہ کتاب والا علم ایسا ہے، بندہ دنیا سے چلا جائے سیونگ اکاؤنٹ ہے کھل گیا ہے۔ آئیے میرے نبی کا اور فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ او دنیا والو، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ نے بڑے بڑوں کو بلندیاں اور مقام عطا کیے ہیں۔ عالم بنا، خدا کی قسم یہاں بھی اللہ بلندی دے گا، دن قیامت کے اندر بھی اللہ بلندیوں سے نوازے گا۔ سنیں گے؟ ہاں ہائے، بس استادی یہ مکرم کا حکم ہے، لیکن میں موضوع سے جوڑ کے بات کرنا چاہتا ہوں، جوڑ کے کرنا چاہتا ہوں، اور اس حکم کو جوڑتا ہوں۔ آئیے لیکن اسی جو میں نے حدیث پڑھی اس کے ساتھ ملاتے ہوئے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما،
آج لوگ کہتے ہیں حافظ بن گیا، مولوی بن گیا، کہاں سے کھائے گا پیے گا؟ نہیں، یہ ایسی کتاب ہے ادنال یاری لا کے تبیک، اور دلیل بڑی اعلیٰ ہے میرے پاس، وہ بھی حدیث سامنے رکھتے ہوئے بندہ کھڑا ہے، قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، عورت کا گزر ہوا، تکنے لگی، دیکھنے لگی، کون ہے؟ غلام ہے۔ قریب گئی، جا کے پوچھا کیا نام ہے، کون ہو؟ غلام ہوں، بکنے کے لیے کھڑا ہوں۔ مالک پریشان ہے کہ سارا دام بک گیا، بس یہی حبشی غلام کھڑا ہے، یہ بکتا نہیں ہے۔ کون ہے تیرا آقا؟ فلاں وہ جگہ، وہ ادھر بیٹھا ہے، ادھر چلے گئے۔ ہاں بھائی بیچتا ہے؟ جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ کہنے لگا کافی دیر سے کھڑا ہے، کافی دیر ہو گئی، جتنے کا لیا ہے اتنے کا بیچتا ہوں۔ عورت نے غلام کو بولو خرید کر لیا، خرید کر کے لے آئی، شادی اس لڑکی کی ہو گئی حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ غلام بھی ساتھ ہے۔ اختصار سے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ میاں بیوی دونوں مسلمان ہوئے۔ ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا، میں نام آخر میں بتاؤں گا، ایسے نہیں، کہ ہم بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ کہنے لگے مجھے بھی لے چلو، میں بھی پڑھتا ہوں کلمہ، دیکھتا ہوں اندر سے آواز آتی ہے۔ چلے گئے، دیکھا، اور جو ہی پہلی نظر محمد دے مکھڑے تے پائی۔ میں جوڑتا ہوں پھر عقید، پہلی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی تو اندر سے آواز آئی، ایسا چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا، سچوں کا ہوتا ہے۔ یہ لفظ بولے تو میں کچھ بولوں، ایسا چہرہ جو پہلے دن جس کی ولادت ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 9 ربیع الاول ہے، ہم تو یوں کہتے ہیں وہ زمانہ بھی اعلیٰ، وہ گھڑی بھی اعلیٰ، وہ وقت بھی اعلیٰ، وہ شہر بھی اعلیٰ، وہ گھرانہ بھی اعلیٰ، قربان جاوا وقت کتنا اعلیٰ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا، ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں، بتلاؤ تو کیسے ہے ہم۔ عرض کی جبریل نے، اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم، یہی میرا عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات، میرا نبی ایسا صادق، میرا نبی ایسا سچا، ایسا سچا، ایسا سچا، کھول دے دل کی کھڑکیاں، تھکا کر کے بات لگنی چاہیے۔ ایسا صادق جس صادق کو دیکھنے والا، اس کے پاس آنے والا، کلمہ پڑھنے والا، اسے بھی میرا رب صدیق بنا دیتا۔ آئیے قربان جاؤ، ادھر دیکھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے۔ جب غلام کی نظریں پڑی تو کلمہ میرے نبی کا پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آئیے اس غلام کا نام ہے سالم۔ کیا نام ہے؟ بولے یار، کیا نام ہے؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سالم جو میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ سالم کہنے لگے کہاں جاؤں؟ اب میں نے اسی مدرسے میں رہنا ہے،
وہاں رہے، اتنی پیاری آواز، اتنی پیاری آواز، اتنا پیارا لہجہ، پڑھتے 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 مختصر آج پڑھنے لگے ہیں قرآن کو، تلاوت کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت سالم کو میرے نبی کے آنے کا پتہ نہ چلا، میرے نبی نے صحابہ سے کہا اسے بتانا نہیں ہے، یہ پڑھتا رہے اور محمد سنتا رہے۔ پڑھنے لگے امام الانبیاء سنتے ہی سنتے سنتے ہی سنتے، سنیے گا حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نبی نے یوں فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ سالم جیسے بندے تو نے میری امت میں پیدا فرمائے ہیں۔ اگر آپ یہاں بیٹھے تھے تو میں نے بات کری ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یا غلام تھے یا وہاں بکنے کے لیے کھڑے تھے، آج قرآن کو جپھا جمارا، آج قرآن کی تعلیم جو لی، آج میرے محبوب کی خدمت میں جو آئے، آج میرے نبی کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، آج میرے نبی نے محنت جو کی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ سالم جیسے قاری میری امت میں ہے۔ پھر فرمایا خذ الکتاب من اربعۃ، 4 بندوں سے قرآن سیکھنا ہے۔ کون کون سے؟ میرے نبی نے فرمایا حضرت ابی ابن کعب کا نام لیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سالم اور حضرت معاذ ابن جبل کا نام لیا، فرمایا ان 4 سے قرآن سیکھا کرو، ان 4 سے قرآن سیکھا کرو۔ ابی ابن کعب کے بارے میں فرمایا ابی قرآن پڑھا کر، جب تو قرآن پڑھتا ہے میرا رب تیرا قرآن سنتا ہے۔ یہ محنت میرے نبی کی تھی، اس لیے شاعر کہتا ہے جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈندا گیا، جڑے آندے گئے۔ اب جیسے کہیں میرا وقت ختم ہو گیا۔ اگلے سال ہائے، بس آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس شعر سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ وعدہ کریں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور عالم بنائیں گے۔ کس نے کہہ دیا میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی بات کروں؟ انہوں نے فرمایا کس نے تمہیں کہہ دیا مولوی بن گیا کہاں سے کھائے گا؟ میرا رب جو جنگل کے درندوں کو وقت پہ کھلاتا ہے کیا قرآن کے خادم کو نہیں کھلائے گا؟ مڈیالہ کے روشن ضمیروں، قرب و جوار میں اتنا خوبصورت ادارہ ہے، اپنے بچوں کو عالم بنائے، مفتی بنائے، خدا کی قسم بلندیاں دنیا میں بھی اللہ دے گا، دن قیامت میں بھی بلندیوں سے نوازے گا۔ آئیے بس ایک شعر پڑھتا ہوں، نماز کا وقت ہے، پھر درس حدیث ہے، پھر حضرت بنیالی صاحب بیٹھے۔ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا۔ کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پے کر حیا دا سخاوت دے وچ، تے کوئی خیبر دے درنو پٹندا گیا، جڑے آندے گئے کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر، کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا۔ بعد اس دے نبی، یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، ختم نبوت ہے اور ہم سب کا ایمان عقیدہ، کوئی بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں، شان ساڈے نبی وانگ پانا نہیں، بوہا بند ہے نبوت دا لہنا نہیں، بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں، شان ساڈے
ہے نبی وانگ پانا نہیں، پوہا بند ہے، بولو پوہا بند ہے نبوت دلانا نہیں، مرتبے رب محمد نڈندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگندا گیا۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔